اسی لیے ماتوب ہوئے کہ وہ غریب سچ بولتے تھے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ ننھی کی نانی کی کہانی صرف کہانی ہے؟ کون کہہ سکتا ہے آج بھی کہ چوتھی کا جوڑا صرف ایک کہانی ہے؟ اور اگر منٹو یہ سوال اٹھائے کہ تم سب لوگ اندھے اور بہرے کیوں ہو، تو کون کہہ سکتا ہے کہ ہم آج بھی اندھے اور بہرے نہیں ہیں؟ آج بھی نہیں ہیں۔ اتنی صدیاں قرۃ العین حیدر نے کمال کیا کہ انہوں نے تہذیب کی تاریخ پر پوری دسترس حاصل کر لی۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ قرۃ العین حیدر کی مٹھی میں تاریخ جگنوؤں کی طرح ہے، جہاں ضرورت ہوتی ہے ایک جگنو نکال کے لے آتی ہیں۔ لوگوں نے کہا غلط، یہ کانوینٹ کی پڑھی لکھی لڑکی، اس کو تہذیب کی تاریخ کہاں سے معلوم؟ آپ دیکھیے کیا کیا بہانے ہیں۔ میں منفی باتوں کو نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ آج کشور ناہید اور وہ دوست، خدائی نے بہت طویل عمر دے، اور وہ دوست ہماری جو نہیں رہی فہمیدہ ریاض، فکری لحاظ سے کیا بلوغت کی بات ہے۔ یہاں پر بھی یہ ہوا تھا کہ جب ان لوگوں نے شروع کیا، جب ہمارا دور آیا شاعری کا، معیار ادا جعفری ہم سے پہلے کی تھی، جیسا میں نے عرض کیا کہ لوگ کہتے تھے بھائی کوئی ان کو استاد کوئی لکھ کے دے دیتا ہے، یہ لوگ نہیں لکھ سکتے ہیں۔ بہرحال اس میں لیکن خوشائن بات یہ ہے کہ زمانے کی بدلتی ہوئی اقدار کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اس بات کو مان لیا ہے کہ یہ خواتین جو ہے لحاظ سے منظور کر لیا گیا۔ ذرا بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ ساری بات کی۔ مجھے قرۃ العین طاہرہ کا مصرع یاد آتا ہے کہ دریا و دریا، یم بیم، جو بجو۔ اس کا ایک شعر اور ہے، وہ میں نے سنا ضرور ضرور کہ وہ کہتی ہے، اس میں بڑی ہمت کی بات ہے، خیر اس کا تو درجہ ہی دوسرا تھا کہ لمحات و وجہ کا اشرقت و شعاع و طلت کا طلا ز چرو الست بربکم نہ زنی بزن کہ بلا بلا۔ اس کا مطلب یہ کہ تو اپنا دعویٰ کر، تجھے اگر کوئی جھجک ہے تو ہم پہلے ہی سے تائید کرنے کو تیار ہیں۔ یہ چیز ہے، اور یہی بڑی شاعری کا کمال ہے آپ کے ہزاروں برس گزرنے کے بعد وہ لوگوں کے ذہنوں میں آج تک زندہ۔ میں ایک تھوڑی سی لمبی جست لگا رہی ہوں۔ میرے سامنے نور الہدیٰ شاہ کے بیٹھی ہیں، ان کا نام لینا چاہوں گی، جو نظم وہ آج کل لکھ رہی ہیں، یا جو ٹی وی کے لیے ڈرامے انہوں نے لکھ دیے، جو بہت سو پہ بڑے بار گزرے ہیں۔ اور اس وقت پسندیدہ ڈرامہ وہ ہے جو عمیرہ احمد لکھیں یا خلیل الرحمن قمر لکھیں۔ آپ سوچئے کہ ریٹنگ کا کیا اعتبار ہے۔ اگر اس ڈرامے میں عورت کو ایک تھپڑ پڑتا ہے تو بہت اچھا ہے، اور اگر 2 پڑھتے ہیں تو بہترین، اور اگر 3 پڑھتے ہیں تو بے مثال۔ ساس زہر دے دے تو کیا کہیں۔ ہاں، اور تو بھی صحیح۔ آپ سوچئے کہ یہ میری اور آپ کی زندگی کی کہانیاں ہیں، ہم تو نہیں مانتے اس کو۔ ہم بہت آگے آئے، لیکن جو آگے نہیں آ پائے وہ ہمیں پیچھے گھسیٹتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، وہ آگے آ گئے اپنے مرتبے میں، اپنے منصب میں، اپنے علم میں، اپنے اختیار میں، اپنے اقتدار میں، اور نہیں آنے پائے تو اپنی فہم میں، اپنے احساس میں اور اپنے شعور میں۔ اس لیے کہ اس میں فائدہ بہت ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ دنیا بھر میں جو طاقت اور قوت کا بہترین فارمولہ رہا ہے کہ جس کو کسی طرح سے طاقت مل گئی ہے وہ پھر کسی دوسرے کی حیثیت ماننے کو تیار نہیں ہوتا، وہ سیاسی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، تہذیبی ہو، اور یا تخلیقی شعور کی بات۔ میں اس موضوع کے لیے میں اس لیے بھی بہت خوش ہوں کہ تخلیقی شعور سے انکار ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وجود کو مان رہے ہیں۔ آپ انکار اسی چیز کا کرتے ہیں جو آپ کی آنکھ کے سامنے ہوتی ہے۔ اقرار کرنے کی ہمت نہیں تو انکار کر دیجیے، اور انکار میں بڑی طاقت ہے۔ آپ صاحب علم ہیں، آپ صاحب تجربہ ہیں، آپ صاحب حیثیت ہیں۔ میں اپنے ان لوگوں دوستوں کو بھی جانتی ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر شعر لکھنا ہے تو پھر فیصلہ کر لو، شعر لکھنا ہے یا اس گھر میں رہنا ہے۔ کیسا اچھا فیصلہ ہے۔
اور یہ فیصلہ صدیوں سے آ رہا ہے، آہستہ آہستہ چل کے آ رہا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ شعر کہنے کو منع وہ کرتے ہیں جو خود شعر پڑھ نہیں سکتے۔ شعر پڑھنا بذات خود ایک تخلیقی فن ہے۔ جو صحیح شعر نہ پڑھ سکے اس سے کہیے کہ خاموش رہیں تو بہتر۔ میری ایک گزارش اور بھی ہے کہ انکار کون کرتا ہے؟ اب آج کل کسی کی مجال نہیں ہے کہ کشور ناہید کی نظم چھپ نہ سکے، یہ انکار تو اب نہیں ہو سکتا۔ کسی کی یہ مجال بھی نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ میں سوال جواب کے وقت میں آپ کے پاس آؤں گی، سب سے پہلے آپ کے پاس آؤں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ انکار کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہاں ٹھیک، کبھی کبھی اچھا لکھنا۔ اور بہت دفعہ جب ہم دونوں کی آپس میں بات چیت ہوتی ہے تو وہ میرا خیال ہے جسے وہ شعر میں ڈال دیتی۔ کیا بات، کیا بات ہے! سرقہ کسے کہتے ہیں؟ چوری کسے کہتے ہیں؟ یہ تو ڈاکہ ہے، یہ تو ڈاکہ ہے، نہ چوری ہے نہ سرقہ ہے۔ کہ آپ خیال پر بھی حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے ناولوں میں، ڈراموں میں اور نظم تک میں سوال یہ آتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں سوچا؟ پابندی جو ہے وہ لفظ پر نہیں ہے، پابندی جو ہے اس کے نشر ہو جانے پر بھی نہیں ہے، پابندی اس پر ہے کہ تم نے ایسا کیوں سوچا۔ خدا اب وہ نہیں ہیں اس وقت چیئرمین اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کے، جناب شیرانی صاحب، انہوں نے ایک فتویٰ دیا تھا کہ شوہروں پر عورتوں کا گوشت کھانا جائز ہے۔ یہ میں غلط نہیں کہہ رہی ہوں، چھپا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، چھپا ہوا۔ چلیے منگل بدھ کا معاملہ تو طے ہو گیا۔ یہ تو اب طے ہوا۔ آپ دیکھیے یہ جملہ آپ سے بہت کچھ کہتا ہے کہ مرد کا تعلق صرف عورت کے گوشت سے ہے، اس کے احساس سے نہیں، اس کے ظرف سے نہیں، اس کے ذہن سے نہیں، اس کی فکر سے نہیں۔ ہاں اگر منگل بدھ کو ناغا ہے تو کوئی بات نہیں، بیوی موجود ہے، آہستہ آہستہ پارچے بنا کے پسند دکھاتے رہیے۔ لیکن یہ چھوٹی باتیں ہیں، معمولی باتیں ہیں، مگر ان کا اثر معاشرے پر جس طرح ہوتا ہے، جس طرح معاشرہ لاشعوری طور پر ان باتوں سے متفق ہوتا جاتا ہے، وہ آپ دیکھیے، اس کا سلسلہ دیکھیے۔ یعنی یہ کمال کیا، مذہب اس لیے ہوتا ہے کہ ہم دوسروں اپنی زندگی میں بھی آسانی پیدا کریں اور دوسروں کی زندگی میں بھی آسانی پیدا کریں۔ ہم نے مذہب کو ایک ہتھیار بنا کے رکھا ہے کہ وہ ہمارا دفاع کرے گا اور دوسروں پر وار کرے گا۔ نہیں، مذہب کا معاملہ بہت نازک ہے، کوئی حرج نہیں ہے اگر نازک ہے، میرا اور آپ کا ہر معاملہ دفعہ لے کے آ جاتے ہیں سامنے اس انداز سے کہ دوسرے کو یہ مستقل کوشش یہ کرتے ہیں کہ اسے کافر ٹھہراتے ہیں۔ بھائی اس طرح کی بات نہیں ہے۔ آج سے بہت سینکڑوں برس پہلے اکبر، 100 برس تو یقیناً ہو گئے ہوں گے، اکبر الہ آبادی صاحب نے کہہ دیا تھا کہ مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں۔ سمجھے؟ یہ مذہب کی جو بحث ہے یہ صرف فالتو عقل والے کر سکتے ہیں۔ مذہب جو ہے وہ ہمارے جو ایک خاص طبقہ، ہمارے غریبوں کا طبقہ ہے، جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، ان کے لیے تو سب سے بڑا سہارا مذہب ہی ہے۔ اور ان کو اس طرح سے آپ یعنی اپنے خود ساختہ فتووں کا نشانہ بنا لیتے ہیں کہ وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس پہ یقین کریں، کیونکہ ان کے نزدیک تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے صرف ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے، کسی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت تو ہوتی نہیں ہے۔ اب اس طرح کے فتوے، جیسے انہوں نے فتوے کا ذکر کیا، شیرانی صاحب خود دست و گریباں ہمیں نظر آئے تھے، ایک مولانا اشرفی کے ساتھ وہ بھی منظر ہم نے دیکھا ہے۔ تو وہ لوگ کیا فتوے دیں گے، کیا تلقین کریں گے جو آپس میں 5 منٹ مل کے نہیں بیٹھ سکتے؟ تو اس طرح کے فتوے تو بہت ہیں، بہت ہیں۔ ایک فتویٰ یہ بھی تھا کہ ولی جابر کا فتویٰ تھا کہ وہ چاہے تو اپنی 9-10 سال کی لڑکی یا 12-13 سال کی لڑکی کی شادی جہاں چاہے کر سکتا ہے۔ تو مطلب اس طرح کے فتووں سے اب زمانہ آگے آ گیا، ہمارے گریز کرنا چاہیے۔ ہم لوگ تو ان کو سمجھ لیتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کی تعلیمات پہ بے تحاشا یقین رکھتے ہیں، ان کی زندگی میں
یہ فتوے بڑے مسائل پیدا کر دیتے ہیں. زہرا پر میں یہاں ایک تھوڑی سی ہمیشہ کی طرح سے ایک باغیانہ بات کرنا چاہتی ہوں. مجھے بغاوت بہت اچھی لگتی ہے، اور اگر فکر یا خیال کی بغاوت ہو تو کیا کیا. ہم صرف کہہ ہی رہے ہیں کہ عورتوں کے تخلیقی شعور سے انکار کیوں. میں یہاں بڑھانا چاہتی ہوں کہ بہت سے مردوں کے تخلیقی شعور سے بھی انکار. ہر کوئی اپنی مرضی میں خود کامل نہیں ہے، اور ان سے تو وہ سوال پوچھے جاتے ہیں کہ کیا کہنے. سو مراد یہ ہے کہ یہ معاشرہ تخلیقی شعور سے ڈرتا ہے. یہ معاشرہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ سچ سامنے نہ آ جائے. یہ معاشرہ اس بات سے ڈرتا ہے، اور جب عورت سچ بولنے لگے تو زیادہ ڈرتا ہے، تو زیادہ ڈر لگتا ہے. دیکھیے جو ڈرا ہوا معاشرہ ہے اس کی وجہ یہ ہے، مجھے معاف کر دیجیے گا، کہ آپ کے حاکم ہمیشہ ڈرے ہوئے رہے، اور جس کے پاس جو ہوتا ہے دوسرے کو وہی دیتا ہے. خوف زدہ ماحول میں آپ بے جگر اور باحوصلہ ہونا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. وہ نور الہدیٰ شاہ، ایشور ناہید، یہ دونوں یہ کام کرتی رہیں اور ہم پیچھے کھڑے ہوتے رہیں. آگے آنے کی بات. تخلیقی شعور کا انکار انسان کے بہترین جوہر سے انکار ہے، اور بہترین جوہر ہر کسی کو میسر نہیں آتا. وہ لفظ مجھے بھی آتے ہیں، شاید وہ خیال بھی آ جاتا ہو خدا نخواستہ کبھی کبھی، لیکن اس کو ایک صورت سے، ایک پیمانے میں، ایک لڑی میں پرو کے اس طرح سے لوگوں کے سامنے پیش کر دینا کہ ان سب کو یہ معلوم ہو کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. ذرا اگر آپ اجازت دیں تو ہمارے پاس 15 منٹ ہیں، ہم کچھ سوال جواب کی بات. میرے سامنے کشور ناہید بیٹھی ہوں، بہت دیر سے مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ اگر یہ نہیں بولیں گی تو آج ڈاکٹر نے ڈرایا کہ کینسر نہ ہو، یا کہنا ہو فوری کی فوری کی گئی، کر لی. اس کی بایوپسی بھی آ گئی رپورٹ. تو میں نے پوچھا کہ کیا تھا، تو اس نے کہا کہ کچھ نہیں، جس چیز کو آپ استعمال کم کریں آپ کے بدن میں یا باہر ہو، اس کے اوپر وہ اپنا رونا روتی ہے. یہ تمہاری رونا تھا، سیٹن اس لیے ہوا. یہ جب میں نے سنا تو مجھے اپنے آپ پہ یہ غصہ آیا کہ یار دنیا بھر کی باتیں میں کرتی ہوں، دنیا بھر کے لوگوں کی باتیں کرتی ہوں، میرے بدن کے اندر جو چیزیں ہیں نہ ان کی سفارش سنتی ہوں، نہ ان کی صدا سنتی ہوں. اور یہ سب سوچ کے میں نے نظم لکھی فیول ٹو یوٹرس. جب یہ نظم چھپی تو میرے ملک کے مردوں نے تو جو کہنا تھا کہا، میرے ملک کی عورتوں نے کہا ہائے ہائے کشور نے تو بالکل لات دی. اگر آپ اس پنجابی محاورے کا مطلب سمجھتے ہیں. اچھا اب آگے سنو. اس نظم پہ 15-20 ملکوں میں باقاعدہ ورکشاپس ہو چکی ہیں، اور وہ بار بار مجھ سے جگہ جگہ سے پوچھتی ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے، آپ کے یہاں کیا لیا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے. لیکن ہماری ایک بھی عورت لکھنے والی ہو، مرد لکھنے والا ہو، کوئی ہو، وہ اس نظم کا حوالہ نہیں دیتے. اس کی وجہ کشور ایک اور بھی ہے کہ ہمارے یہاں ایک ایسی تہذیب چاروں طرف ہماری رگوں میں دوڑ رہی ہے کہ ابھی تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی باتوں کا اظہار جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. تو اب باقی تمام چیزیں مناسب ہیں. ہاں اب یہ تخلیق کا جو معاملہ ہے، اس میں یہ مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ جب تمہاری یہ نظم چھپی ہے اس کے اوپر بڑا ہنگامہ ہوا، بہت لوگوں نے بڑے اعتراضات کی. لیکن کشور بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اس کو ڈیفینڈ بھی کیا تھا، اس کی تعریف بھی کی تھی. ایسا نہیں ہے اس میں، اور بہت سارے میں بتا رہی ہوں مردوں نے بھی اس کی تعریف کی تھی اس نظم کی. یہ مجھے اچھی طرح سے وہ زمانہ یاد ہے. تو مطلب یہ چلتا رہتا ہے سلسلہ، اور خاص طور سے یہ تھوڑی سی چھوٹی سی بات پکڑ کے لوگ اس کو پھر بہت بڑا کرتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ یہی تھی کہ ایک دیکھو تعلیم بڑے شعور اجاگر کر دیتی ہے، اور ہمارے یہاں تعلیم کا ریشو کیا رہا ہے یہ تو ہم جانتے ہیں. یہ تو ایک ایسا ممنوع تم نے موضوع چھیڑ دیا تھا کہ اس کے اوپر تو وہ بیچاریاں کپ کپانے لگی تھیں کہ انہوں نے یہ کیا بات کی. نہیں ذرا بات یہ ہے کہ میں نے وہ بات نہیں کی. میں تو کہتی ہوں کہ ہماری
औरतें भी अभी तक मेच्योरिटी की सतह पे आने से गुरेजा हैं। गुरेजा इसलिए हैं अगर कि ना होती तो हाँ। मेरे पास हो किस्म के